اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے والد گرامی مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ عالم اجل تھے، مفتی بے بدل تھے اور عاشق رسول رب لم یزل تھے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے کہ مصداق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے خصوصی بلاوا ملا، اور وہ یوں کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ باوجود بیماری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے بیماری کے پیش نظر مشورہ دیا کہ یہ سفر آئندہ سال تک ملتوی کر دیجیے۔ فرمایا مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازے سے باہر رکھوں، پھر چاہے روح نکل جائے۔ ویسے حضور بلاتے ہیں تو ہی بندہ جاتا ہے، وہاں سے حاضری ہوتی ہے تو جا سکتا ہے، لیکن جب حضور خود فرمائیں، خواب میں آ کے فرمائیں یا جاگتے ہوئے فرما دیں کہ آ جاؤ مدینے، پھر تو گھر پر بیچ کے جانا چاہیے، ضروری جانا چاہیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے اس قدر افاقہ ہو گیا کہ تمام مناسب کے حاج ادا کر لیے، بیماری ختم ہو گئی۔ یعنی حضور نے خواب میں آ کے بیماری کا بھی علاج کر دیا۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ جاتا ہی وہ ہے جس کی قسمت کھلنی ہوتی ہے، جس کی بگڑی بنانی ہوتی ہے اسی کو بلاتے ہیں کہ اس بندے کے حالات بگڑ گئے ہیں، اب اس کو ذرا ٹھیک کر دیے جائے، اس کے گناہ ختم کر دیے جائے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد بہت بیمار ہو گئے۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے طویل ہو جانے مجھے زیادہ جو فکر تھی وہ تھی حضور کے در کی حاضری۔ اب جب بخار زیادہ ہو گیا، خون پکڑا، تو میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا، جانے کی نیت کی۔ علماء نے روکا، اول تو یہ فرمایا کہ حالت تمہاری یہ ہے کہ سفر طویل ہے اور حالت یہ ہے۔ میں نے عرض کی کہ اگر سچ پوچھیے نا تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، اور معذاللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مکے سے واپس آ جاتے، ابھی بھی کتنے حاجی مکے سے واپس آ گئے، کیوں جی گرمی، بس حج کے مناسب کی ہے، فوراً واپس آ گئے، مدینے نہیں گئے، بہت گرمی ہے ادھر، زیادہ ہونا، مکے میں بھی نہیں رہے، وہاں سے جلدی واپس آ گیا۔ حالانکہ مہنگی فلائٹیں ہوتی ہیں، جو اپنی فلائٹ شیڈول چینج کرتا ہے تو اچھا خاصا اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی جلدی واپس آ کے پیسہ دے کے، کیونکہ گرمی ہے، دل نہیں لگ رہا اور مدینے میں نہیں جاتے۔ اب انہوں نے پھر اصرار کیا، میری حالت یاد دلائی بھی، آپ بڑے سخت بیمار ہیں۔ تو میں نے حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو نا؟ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر میں کتنے ہی حج کریں اور زیارت ایک کریں مدینے کی، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضروری ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار تک پہنچوں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے بس، پھر بے شک دم نکل جائے۔ کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی خاک غش میں گر جاتا اور پھر تڑپ کے مر جاتا۔ امام اہل سنت زبردست عاشق رسول تھے اور متبحر عالم دین تھے، کم و 100 علوم اور فنون پر آپ کو دسترس تھی۔ علماء حرمین طیبین نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا۔ آپ نے دین کو باطل کی آمیزی سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا، اور ساتھی لوگوں کے دلوں میں جو عشق رسول کی روشنی مدم پڑتی جا رہی تھی اسے دوبارہ سے اثر نو فروزاں کیا۔ آپ بے شک فنا فی رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ دوسری بار جب حج کی سعادت ملی اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی تو بیداری میں
زیارت کی حسرت لیے مواجہ شریف میں پوری رات حاضر رہ کر درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ اب یہ خواہش سب کی ہونی چاہیے، لیکن توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ جب حضور کے در پہ آئے ہیں تو پھر سب کچھ مانگیں، پھر زیارت بھی مانگیں اور بھی جو مانگنے مانگیں، اور اس نیت سے بیٹھے تو رہے، پوری رات اسی میں گزار دیں گے، رسول اللہ زیارت کے لیے بیٹھوں، آج رات میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے بھی رات گزاری، مواجہ شریف میں حاضر رہے۔ اب درد فراق سے بیتاب، جب ایک عاشق کی وہ زیادہ بیتابی بڑھ جاتی ہے نا، پھر اندر سے شعر نکلتے ہیں۔ آپ نے وہاں پھر کلام لکھا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ یعنی فرشتے 70,000 صبح و 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ جب دیکھا پورا کلام لکھ لیا کہ ابھی تک مجھے زیارت نہیں ہوئی، پھر آخر میں شعر لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کتے کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ تو جیسے یہ شعر پیش کیا، برگاہ رسالہ میں درود السلام پیش کرتے رہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر خاص کرم فرمایا، نقاب رخ اٹھ گیا۔ خوش نصیب عاشق نے اپنے محبوب کا عین بیداری کی حالت میں چشمان سر سے، یعنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ شربت دید نے ایک اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اور پھر جب دیدار ہو جاتا پھر تو اور پیاس بڑھ جاتی۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیں اور قلب میں دیدار کی تمنا پروان چڑھائیں۔ انشاءاللہ کبھی تو ہماری بھی قسمت چمک اٹھے گی، کبھی تو وہ کرم فرمائی دیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ منورہ کی حاضری میں سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور مد خضرہ کے سامنے ایک سفید ریش اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، جو قبر انور کی جانب منہ کر کے دو زانوں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مشہور و معروف عالم اور زبردست عاشق رسول سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں۔ میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا، ان کے قریب جا کر بیٹھ کے ان سے گفتگو کی کوشش کی، وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں جن سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے۔ انہوں نے یہ بات سن کر بے طرح محبت سے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ فرمایا۔ میں نے ان سے عرض کی حضور آپ قبر انور سے اتنے دور کیوں بیٹھے؟ رو پڑے، فرمانے لگے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں قریب جاؤں۔ اب بھی کئی عاشقان رسول دور سے حاضری دیتے ہیں، میرے رسول کا بھی یہ انداز ہے، دور جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، مد خضرہ سے سامنے کر کے 150-200 میٹر پہ مین گیٹ سے بھی باہر کر کے وہاں سے حاضری کھڑے ہو کے دیتے ہیں۔ وہاں یہ کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، دور سے مطلب پرسکون انداز میں جتنی دیر مرضی کھڑا رہ کے حاضری دے، کیونکہ جتنا قریب آئیں گے اتنا ڈسٹرب کرنے والے کو زیادہ ہوں گے۔ چلو 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 حاجی اللہ ادھر سے اٹھا دیں گے، تو ہر ایک اپنا انداز ہے۔ کئی لوگ قریب سے حاضری دیتے ہیں، کئی لوگ دور کھڑے ہو کے بس کہتے ہیں شرم ایسی یہاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں قریب جاؤں حضور کے۔ اب اس کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام پر حاضر ہوتا رہتا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کی۔ سید قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ یوسف نبہانی
قدس سر ربانی کی اہلیہ محترمہ کو 84 مرتبہ حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور اللہ کی ان پر رحمۃ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ کہ مدینے میں لوگ چلتے ہیں نا تو عاشق رسول اللہ چلتے ہوئے پریشان ہوتا ہے، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ افطار تیری جرت، تو جائے گا مدینے۔ اب مدینے جانے کو بھی جرت کہہ رہے ہیں، تو اتنی جرت کر رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں، وہاں تو چلنا پڑے گا، تو وہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، اور مدینہ جیسی ایسی بستی مقدس شہر میں تو چلے گا، یہ تیری جرت۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مدینہ عالیہ کے سفر میں بمقام وادی ہمراہ ڈاکوں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئی۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سورتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی میت میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانوں بیٹھا ہوں۔ حضور نے قریب تشریف لا کر فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں حضور کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، اور عالم مدوشی میں روتے ہوئے عرض کی حضور کہ حضور کون ہے؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہ سوال جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ حضور خود ہے، اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو منع فرماتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں؟ اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور لاچار ہے، اور شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان اشعار سے ایک گھونٹ اور اس مشک کی تھیلی سے ایک خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مذکورہ واقعے کا اپنے مشہور کلام میں بھی اشارہ فرمایا کہ آج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لورو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اقتئ فسرا من طلعتہ والشد بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں سر چڑھے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے مزا دے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کہ لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں اس صورتوں میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتنے جا رہی آپ نے یہاں لکھا ہے گستاخ اکھیں کتنے جا رہی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں گئے تو ان کے مریدوں نے مدینے کے کتے کو ڈیلا مار دیا، اس کو چوٹ آئی، کتا چیخا۔ شاہ صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے فلاں مرید نے مدینے کے کتے کو مارا ہے۔ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے، مریدوں کو حکم دیا کہ ڈھونڈو اس کتے کو۔ چنانچہ اس کتے کو تلاش کیا گیا، کتا ملا، کتے کو لایا گیا بڑے ادب سے۔ شاہ صاحب اٹھے اور روتے ہوئے اس کتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے دیار حبیب کے رہنے والے، للہ میری مرید کی اس لفظش کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اس کتے کے لیے بونا ہوا گوشت منگوایا، دودھ منگوایا، اس کو کھلایا پلایا، پھر اس سے کہا جماعت علی تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر رحمتوں کے صدقے ہماری مغفرت۔
دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچہ دلدار ہم۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ کے جگر گوشے مولانا ابو نور محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حج کی، تقریباً ہر سال مدینہ منورہ کا عشق انہیں اس شرف سے مشرف فرماتا۔ ایک سال آپ نے بذریعہ ہوائی جہاز سفر حج کی ترکیب بنائی۔ والد موسم کو پتہ چلا تو مجھے ساتھ لے کر علی پور شریف پہنچے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مدینہ منورہ ہی کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ والد گرامی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں حضور کے دربار میں پھر حاضری لینے جا رہا ہوں۔ والد ماجد نے دریافت کیا حضور اس بار سنیں آپ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا مولوی صاحب یار بلائے تو اڑ کے جانا چاہیے۔ یہ جملہ کچھ ایسے انداز میں فرمایا کہ خود آپ دیدہ ہو گئے، حاضرین پر بھی دقت آ رہی ہو کہ پہلے شپ پہ جاتے ہوں گے یا کسی اور طریقے سے جاتے ہوں گے، لیکن اس بار جہاز پہ جا رہے تھے تو جملہ ہی ایسا بولا کہ یار بلائے تو پھر اڑ کے جانا چاہیے۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ۔ تو عاشقوں کے اپنے انداز ہیں۔ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی کھجور کسی نے پیش کی تو آپ اس کی گٹلی کھجور پوری نہیں کھائی، بس منہ میں رکھ لی، گھلتی رہے منہ میں، ایمان تازہ ہوتا رہے، چوستے رہے کھجور کو، جتنی دیر منہ میں رہیں گے چوستے رہیں گے ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر نے مدینۃ الرسول سے واپسی کے وقت اپنے کچھ بال اور ناخن وہاں دفن کر دیے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، چلے ہمارے جسم کا کوئی حصہ تو یہاں دفن ہو جائے بقی شریف۔ انہوں نے بقی شریف کا ذکر تو یہاں نہیں ہے لیکن وہاں مدینے میں اپنے کچھ بال دفن کر دیا۔ فرمایا کہ عرض کی کہ مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپنے جسم کے چند اجزاء دفن کر کے جا رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے۔ جان و دل چھوڑ کے یہ کہہ کے چلا ہوں اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں لے۔ تو مدینے سے جب یہ آنا ہو کئیوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف چھٹی لے کے آتے ہیں، الوداع کر کے نہیں آتے کہ میں اپنے ملک جا رہا ہوں، وہ صرف اس لیے جاتے ہیں آپ صرف چھٹی چاہیے اپنے گھر جانے کی، واپس پاکستان جا رہا ہوں چھٹی کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آنا ہوتا ہے دوبارہ، تو چھٹی لے کے آنا چاہیے، پکا نہیں آنا چاہیے، اور بار بار حاضری کی وہاں ریکویسٹ کر کے درخواست پیش کر کے پھر آنا چاہیے تاکہ اگلی حاضری کا بھی کام ہو جائے، پھر جب جائیں پھر اگلی حاضری کا بھی کرائیں۔ اور خاص کر سید الشہداء امیر حمزہ یہ مدینے کے گورنر، حضور نے ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا، وہاں ان کی چلتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر ریکویسٹ پیش کی جائے تو سرکار اپنے چچا کی بات نہیں کرتے، بڑی اسے محبت فرماتے ہیں، تو وہاں سے پھر اور حاضری کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔